بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آرمی ایکٹ یعنی جو سویلینز کا ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے ترمیم لائی جا رہی ہے۔ کتنی آسانی سے یہ ترمیم پاس ہو جائے گی اس پر بات کریں گے، اور اس ترمیم کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک لحاظ سے یہ اندر کی اور ایکسکلوسیو خبر ہے، لیکن دوسری خبر ہے جناب امریکی صدر جو بائیڈن نے، جی ہاں جو بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے، تہنیتی خط لکھا ہے۔ اس خط کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے کہ اس خط کی کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تقریباً $2 ملین صرف ایک مقصد کے لیے لگائے گئے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ یا امریکی صدر یا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وہاں کی حکومت، ایڈمنسٹریشن، حکومت پاکستان کو تسلیم نہ کرے، یعنی انتخابات کو تسلیم نہ کرے اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ IMF پر دباؤ ڈالے امریکی حکومت کے، IMF پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ اس کے علاوہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو انسانی حقوق کی بنیاد پر رہا کر دیا جائے۔ ایسا سب کچھ نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ آپ کے علم ہے کہ وہاں پر بہت سے پاکستانی انفلوئنشلز، کچھ لوگ سامنے اور کچھ پیچھے رہ کر اس مہم میں حصہ لیتے رہے۔ اس میں عمران خان کے کزن کوئی برکی ہیں، پتہ نہیں ساجد یا سجاد برکی، پتہ نہیں کیا نام ہے، بہرحال وہ خیبر پختونخوا میں جو صحت کا نظام ہے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی تباہی کے ذمہ دار بھی وہی برکی ہیں۔ اور یہ جناب وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ یوٹیوبرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، سو کال معید پیرزادہ، شاہین صاحب بھائی، ان کو بھی فیسیں لگائی گئیں، انہوں نے بھی بڑا اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے، یعنی یہ بڑے طویل عرصے کے بعد کسی امریکی صدر کی جانب سے کسی منتخب پاکستانی وزیر اعظم کو اس طرح کا تہنیتی خط لکھا گیا، جس میں بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی گئی۔ بنیادی طور پر اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو یہ باور کروایا گیا کہ امریکہ پاکستان کو ایک بہت بڑا شراکت دار سمجھتا ہے، پاکستان کی اہمیت سے واقف ہے۔ پاکستان میں امریکی بہت سے منصوبے ہیں، جن میں گرین الائنس نامی ایک منصوبہ ہے جس کے تحت گرین انرجی پیدا کی جاتی ہے، یعنی سولر انرجی، بجلی وغیرہ، اور بہت سے یعنی US ایڈ جسے ہم کہتے ہیں، USAID، اس کے حوالے سے اس خط میں بہت سی باتیں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ پر جو ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان بنیادی طور پر آپ اگر یہ کہیں کہ امریکہ میں بھی یہ صدارتی انتخاب کا یہ سال ہے، اور عام طور پر آخری سال میں امریکی صدر کو بھی لیم ڈک پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب پاکستان میں کوئی آرمی چیف ریٹائر ہونے والا ہو، اس کی مدت ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہو، یا کوئی چیف جسٹس، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی لیم ڈک، یعنی لنگڑی بطخ کہہ لیں یا جو بھی۔ تو لیکن اس کی بہت بڑی سمبولک ویلیو ہے۔ موجودہ حکومت کو ایک انرجی بوسٹ ملا ہوگا، اخلاقی لحاظ سے بھی۔ اب آپ دیکھیے گا کہ دیگر یورپی ممالک سے بھی اس طرح کے خطوط اور ٹیلی فون آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب پاکستان سٹاک ایکسچینج پیر کی یعنی منڈے کو جب وہ کھلے گی تو آپ دیکھیے گا اس میں بھی آپ کو اچانک اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلے ہی وہ اپنی تاریخ کے بلند ترین سطح پر بند ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی، پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے دل پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے حتی المقدور یہ کوشش کی
کہ امریکہ پاکستان کی طرف سے رخ موڑ لے، کیونکہ ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ امریکہ سے آزادی، حقیقی آزادی، غلامی سے آزادی، یہ سب نعرے میرے نہیں ہیں، جن کے ہیں پھر وہی امریکی قدموں میں جا بیٹھے، وہاں پر لابینگ فرمز ہائر کی، پھر وہاں پر لابی کی کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے سر پر دست شفقت رکھیے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ جناب یہ ریاستوں کے مفادات ہوتے ہیں، یہ حکومتوں کے مفادات، شخصیات کے مفادات پیچھے رہ جاتے ہیں، ریاستیں اپنے مفادات کو دیکھ کر آگے بڑھتی ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جناب، یہ جو ایک میں نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی جا رہی ہے، اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں 6 رکنی بینچ نے ایک مشروط اجازت دی تھی کہ افواج پاکستان کو یا ملٹری کورٹس کو کہ انہوں نے جن لوگوں کو 1 سال سے کم سزائیں دی ہیں یا جو بری ہو سکتے ہیں ان کو بری کر دیں، ان کی سزائیں معاف کر دیں، عید سے پہلے رہا کر دیں، وہ فیصلے جاری کرنے کی اجازت دی تھی۔ ایک لحاظ سے اسے کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک گرین سگنل ہے، لیکن اس کے بعد اپریل کے چوتھے ہفتے تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب میں ججز کے کانڈکٹ یا ججز کی نیت پر میں کوئی خاص بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کرنی چاہیے، لیکن یہ سماعت ڈیلے کی گئی یا اس کو زیادہ دیر تک اس کو ملتوی کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے میرے نزدیک، کچھ اس میں انفارمیشن ہے اور باقی آپ اس کو تجزیہ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے اس کی اکثریت آنے کے واضح امکانات موجود ہیں، قومی اسمبلی میں اکثریت ہے، میں ابھی کہنے والا تھا عسکریت ہے، عسکریت تو خیر ہے ہر طرف، لیکن اکثریت سینٹ میں بھی حاصل ہو جائے گی اگر وہاں پہ خیبر پختونخوا میں انتخابات ملتوی ہوتے ہیں اسی معاملے پر کہ جی مخصوص نشستوں پر ارکان کو حلف نہیں دیا جاتا تو انتخابات ملتوی ہو جائیں گے، لیکن سینٹ میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی آدھی حاضری تو ہوگی، باقی صوبوں کے انتخابات جو ہے مکمل ہو چکے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ایک بل آئے گا۔ اب اس کو سن سیٹ لا بھی کہتے ہیں، سن سیٹ پروویژن بھی کہتے ہیں۔ سن سیٹ پروویژن یا لا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک قانون کو ایک مخصوص مدت کے لیے لاگو کر دیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ قانون جو ہے یہ 2 سال تک جو ہے اس کی مدت رہے گی، یہ نافذ العمل رہے گا، اور اس کے بعد نہیں۔ وہ قانون کیا ہوگا کہ جناب کسی بھی سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے اگر اس سویلین نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہوں، فوج کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہو، فوج کے اندر کوئی کسی نہ کسی قسم کی بغاوت پر اکسانے کا اس کے اوپر الزام ہو، یعنی جو 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں، بس مطلب جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سادہ الفاظ میں جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث لوگ ہیں، چاہے اس میں سرغنہ ہوں، ماسٹر مائنڈ ہو، فیسیلیٹیٹرز ہوں، سہولت کار جنہیں ہم کہتے ہیں، ہینڈلرز ہوں، ایگزیکیوٹرز ہوں، وہ کام کرنے والے ہوں، جو بھی ہیں، جس کا کور کمانڈرز کانفرنس میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے کہ جی فیسیلیٹیٹر اینڈ ماسٹر مائنڈ اینڈ ایگزیکیوٹر وغیرہ، تو کھانا کھانے کے بعد ویڈیو بنائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب کیونکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے لیٹ ہو چکا ہوگا، بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ جناب اس کے لیے یہ قانون بنایا جائے گا، یعنی آئین میں ترمیم کی جائے گی، جس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ جب کیس کی سنوائی ہوگی تو سپریم کورٹ کے یہ جج صاحبان جو 6 رکنی بینچ ہے وہ کہہ دیں گے جی کہ اب تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں بنتا کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے۔ اچھا، اس موقع پر سینٹ میں جو رضا ربانی جیسے جو لوگ تھے جن کی آواز سنی جاتی تھی یا جو فوجی عدالتوں یا آرمی ایکٹ کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، وہ لوگ اب وہ سینٹ میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو ایک سن سیٹ لا یا سن سیٹ پروویژن یعنی مخصوص مدت کے لیے قانون بنایا جائے گا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، یا یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ قانون صرف 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف مؤثر ہوگا، اس کے تحت فوجی عدالتیں سزائیں دے سکتی ہیں، اس کے بعد یہ قانون آٹومیٹکلی کالعدم ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، سپریم کورٹ
نے کیا کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پھر یہ لاگو ہوگا 9 مئی 2023 سے، اور ممکن ہے 1 سال 2 سال یا 9 مئی کے مقدمات میں ملوث جو ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کے مقدمات کے فیصلہ ہونے تک۔ اب یہ بات میرا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو سمجھ جانی چاہیے، شاید سمجھ بھی رہے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے تو پھر میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی عقل اور دانش پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور اب بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی، خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے، تو پھر ان کی عقل پر زیادہ شدت سے ماتم کرنا چاہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔